اس خوبصورت خدمت کے لیے جو آپ نے مجھے ڈور ٹو ڈور دی ہے. شکر گزاری کرتے ہیں اس خدا سروس کے لیے کہ میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کا پاک کلام لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. خداوند آپ کے پاک فرشتے میری رہنمائی کر رہے ہیں، پاک روح القدس مددگار میری مدد کر رہے ہیں. میں آپ کا شکر کرتی ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس آئی ہوں. میں نے برکت دیتی ہوں خدا یسوع کے نام سے. خدا جب انہیں پاک کلام سناؤں تو یہ پاک کلام کو سن کر پاک کلام پر عمل کرے، اپنی زندگیوں کو پاک کلام کے مطابق گزارے اور برکات کو حاصل کرے. مسیح کے نام سے آمین. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گی. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. خداوند کے کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا ہے روزے کے تعلق سے کہ ہم نے پشیدگی میں روزہ رکھنا ہے. تو روزہ ایک پشیدہ عبادت ہے. ہم جب بھی روزہ رکھیں ہمارے خالق حقیقی کو پتہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے. پھر روزہ جو ہے وہ الہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے، روح القدس کی صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے. اور پاک روح القدس کے جو پھل ہیں وہ ہے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری. تو روزہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے صوم بولتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اپنے چہرے کو گناہ کی طرف سے ڈانپنا. اور اسے رمز بھی بولتے ہیں عربی میں. رمضان، رمز سے رمضان، رمز مین جلانا اور رمضان جلانے والا. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا سے کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور بدی کو دور کریں. تو سب سے پہلے روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارا شخصی رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے، ہم اسے ابا یعنی آئے باپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے روزہ یہی رکھنا ہے کہ خدا باپ مجھے اپنی راہی صفتیں دے، مجھے روح کے پھلوں سے نواز، میرا مسیحا خدا یسوع سے مجھ میں نظر آئے. میں لڑوں نہ، میں جھگڑوں نہ، میں غصہ نہ کروں، میں برے الفاظ نہ بولوں، میں بدی نہ کروں. یہوہ پاک خداوند مجھے روح کے پھلوں سے نواز. میرا مسیحا جو میرے لیے صلیب پر قربان کر کے گیا ہے، نشاور کر کے گیا ہے، وہ روح کا پھل ہے. تو آج میرا روزہ ہے، میں بھوکا بیٹھا ہوں، میں دعا کرتا جاؤں گا، میں صبح بھی دعا کروں گا، میں دوپہر کو بھی، رات کو بھی میں پرستش کروں گا، میں پاک کلام سناؤں گا، لیکن میں بھوکا رہوں گا. خدا باپ مجھے خدا یسوع مسیح چاہیے، خدا یسوع مسیح مجھ پر حکمرانی کرے. تو جب آپ نے الہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، خدا یسوع مسیح کی صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو خدا آپ کے بہت قریب آئے گا، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ اتنی پاک ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. یہ نہیں کہ ہم گالیاں نکالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہر طرح کی بدی ہمارے اندر ہے، ہم کبھی پاک کلام کو نہیں پڑھتے، چرچ نہیں جاتے ہیں، تو ہم مانگ لیں میرا آج روزہ ہے. دیکھا دیکھی ہم نے سنا ہے کہ روزے کی عبادت میں سب کچھ ملتا ہے. ہاں سب کچھ ملتا ہے، لیکن یہ پاک عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے. ہم اپنے بدن کو بھوک پیاس کا دکھ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے خدا سے اس کی صفتوں کو مانگنا ہے، جلال کو مانگنا ہے. اور جلال خدا کی پاکیزگی ہے، روح کے پھل ہیں جس کا میں نے ابھی بیان کیا. تو جب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی قربت میں رہنا ہے، خدا یسوع سے ہمیں نظر آئیں، تو خدا آپ کے بہت قریب آ جاتا ہے. اور جب خدا آپ کے قریب آتا ہے تو یہ 1 دن یا 2 دن کے لیے خداوند نہیں آتے، خداوند ہمیشہ کے لیے آپ کو لے لیتے ہیں اور آپ کو روح کے پھلوں سے بھی نوازتے ہیں. پھر آپ کو جس جسم کی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، پانی، مالی برکتیں، صحت، اولاد، سب کچھ بخش دیتے ہیں. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعظیم و شکر گزاری کرتے ہیں ان الہی خداوند برکات کے لیے جو بھی ہم نے پاک کلام میں سے سیکھی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے روزے کی عبادت کرنی ہے. روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. خداوند اس میں ہم منہ دھوئیں، اپنے سر پر تیل لگائیں، فریش رہیں، عبادت کرتے جائیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارا روحانی لیول بہت
स्ट्रोंग हो जाता है। और खुदा बाप गो हम जिस्म के लिहाज से कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दुआ करते जाते हैं रोज़े में, हमारे जिस्म को भी क़ुव्वत मिलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु के नाम से मैं इस फैमिली को आज के कलाम के वसीला से रूहानी, जिस्मानी, माली बरकतों की दुआ देती हूँ। मैं बरकत देती हूँ ये ऐसे रोज़ों में ठहरे जो खुदावंद आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पहले हम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करें तो बाकी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। इस ख़ानदान को, मैं बहन जी को, भाई जी को, बच्चों को बरकत देती हूँ, और खुदावंद इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। कमाने वालों को सलामती की बरकत, इनके आटे के मटके को, तेल की कुपी को बरकत देती हूँ। खुदावंद यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। बाप, बेटा, रूह कुदस।